ناظرین، پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نور۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان۔ علی محمد خان متحرک شخصیت بھی ہیں اور شعلہ بیان مقرر بھی۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی محمد صاحب، آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی ہے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑا ہے۔ لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کیوں گیا، اتنی کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑا، ایسا کیوں ہوا؟ آپ کا جو سوال ہے اسپیسیفکلی اس کا آنسر دیتا ہوں۔ صبح نماز کے بعد ویسے ہی واک کرتے ہوئے رات بھی میں نے دعا کی کہ اللہ کل ایسا کوئی فیصلہ کر دے جو میرے ملک کے لیے بہتر ہو۔ بالکل۔ آج صبح بھی میں نے اس پہ پھر ایک ٹویٹ کی، میں نے کہا کہ آج جو بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں خود وکیل ہوں، مجھے اپنی سپریم کورٹ پہ 200% یقین ہے کہ میری سپریم کورٹ پاکستان کے مفاد کے مطابق ہی فیصلے کرے اور ہمارا وہ وقار بلند کرے گی۔ تو میرا یہ تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے انشاءاللہ جو فوج ہے، میرا الفاظ یہ تھے کہ فوج ہمارے ریاست کا، ملک کا دایاں ہاتھ ہے، اور جوڈیشری جو ہے دیٹ از دا اسپائنل کارڈ، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ریاست میں۔ تو میرا یہ تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے میرا ملک انشاءاللہ مضبوط ہوگا، اور یہ میں تو اس کو بڑا خوشائند دیکھتا ہوں اس فیصلے کو۔ علی محمد صاحب، آپ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ نے آپ کی حکومت کے پہلے سال میں جو قانون سازی کی وہ بڑی محدود تھی، بڑے کم بل جو ہے وہ منظور کیے گئے، لیکن دوسرے برس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قانون سازی کے لیے جلد بازی کی گئی اور اس میں اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا اور بہت سارے آرڈیننس لائے گئے، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ آرڈیننس جو لائے گئے یہ غیر ضروری تھے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ اس لیے نہیں بنانے دے رہے کہ آپ کا اپنا بندہ پی اے سی کا چیئرمین نہ بنے، تو قانون سازی تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہونی تھی۔ بالکل ایسے۔ تو حکومت کے پہلے 100-120 دن تو اپوزیشن نے ضائع کرائے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سٹیج گزر گیا، اور چلیں خیریت سے گزرا اور قانون سازی شروع بھی ہو گئی، کچھ اچھے لاز پاس بھی ہوئے ہیں۔ آرڈیننسز میں کچھ آپ کی مجبوری ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کچھ آرڈیننسز کے بارے میں ایگری کرتا ہوں کہ شاید اس کو اگر ہم قانون سازی کے ذریعے سے کریں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن وہ بہتر ہوگا، مضبوط اور پائیدار کام ہوگا اپوزیشن کو ساتھ لے کے۔ لیکن کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں جس میں اپنے فوری ریلیف دینا ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ نارمل روٹین کی قانون سازی میں جائیں گے تو ایک بل پیش ہوگا قومی اسمبلی میں، وہ ڈیبیٹ ہوگی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، وہاں سے پاس ہو کے پھر پارلیمنٹ میں آئے گا نیشنل اسمبلی، وہاں سے پھر وہ سینٹ جائے گا، سینٹ میں پھر ڈیبیٹ ہوگی، پھر وہ پاس ہو کے پھر لا بنے گا۔ اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جیسے عمران خان صاحب کی ایک ویژن ہے نیا پاکستان اتھارٹی، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جس میں لوگوں کو فوری ریلیف دینی تھی ہم نے۔ تو اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری ایک آرڈیننس لے آتے ہیں تاکہ کام سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ قوم یا عوام تو اپنے مسئلے کے حل کے لیے 120 یا 100 دن ویٹ نہیں کر سکتی یا 60 دن، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آرڈیننس ایز اے بل پیش ہوتا ہے، وہ روٹین میں پاس ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کشمیر کا معاملہ بڑا اہم ہے، کشمیر کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے جہاں مختلف فورمز پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا وہاں پر ہر جمعے کو احتجاج بھی کیا جائے گا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے اس احتجاج کا سلسلہ موقوف ہے۔ تو کیا یہ معاملہ اب پس منظر میں چلا گیا ہے؟ بڑا ایک زبردست سٹارٹ لیا، میں سمجھتا ہوں the pinnacle of that was the speech of the PM in the US۔ جو اس آدمی نے اسپیچ کی ہے، میں کہتا ہوں اس نے حق ادا کیا ہے کہ وہ اسلام کا بیٹا، اس مملکت کا بیٹا ایک طرح سے، اور اس نے غلام رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، دنیا کو بتایا، بیکاز عمران خان وہ آدمی ہے جو ویسٹ کا بھی ہیرو رہا ہے۔ عمران خان صاحب جب وہاں بات کرتے ہیں ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے، جو نان مسلم ہیں، کرسچن کمیونٹی باہر رہتی ہے، وہ ان کو ایک ہیرو کے طور پہ دیکھتی ہے۔ انہوں نے ان کو پھلتے پھولتے دیکھا، انہوں نے 17 سال کے ایک لڑکے کو انگلینڈ آتے اور پھر اس کو ایک سپر سٹار، پاکستان کا ٹیم کا کپتان اور پھر ملک کا کپتان بنتے دیکھا۔ وہ جب ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے اہم ہیں، کیوں جب آپ کے ملک میں نیدرلینڈز میں یا ہالینڈ میں یا ڈنمارک میں جب ان کے خلاف خاکے بنے ہمیں تکلیف کیوں پہنچی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو وہ ریئلائزیشن عمران خان نے کروانے کی کوشش کی کہ بھائی ہمارے لیے یہ ہستی ہمارے ماں باپ اور ہمارے بچوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ جب ہم آپ کے جو ریلیجس آپ کے وہ ہیں لیڈرز ہیں اور آپ کے جو پروفٹس ہیں، جو ہمارے بھی ماضی میں ہمارے بھی ہم سب جو ہیں پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں مسلمان، تو ہم جب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب انہوں نے سمجھایا تو ان کو سمجھ بھی آئی، تو وہ اس کو ایک لیول پہ لے کے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا جو دھرنا آیا تو سارا میڈیا کا ٹلٹ ہو گیا، سارا فوکس ادھر ہو گیا، کیونکہ بڑا ایک ایونٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں
میں نہیں کہوں گا کہ جانتے بوجھتے فضل الرحمان صاحب نے کیا، کیونکہ ہم سب مسلم پاکستانی ہیں اور وہ میرے سے بہتر پاکستانی ہوں گے، شاید ان کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ وہ جو ایک پوری قوم کو ایک لیول پہ لے کے عمران خان گئے ہیں، آپ کے اس دھرنے کی وجہ سے 20-25 دن میں سارا وہ ٹیمپو ٹوٹ گیا. آپ کو اپنا کوئی ریگولر الیکشن تو نظر آتا ہے، وہ 120 دنوں سے جو میسور مسلمان ہیں کشمیری وہ نظر نہیں آتے. لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، انشاءاللہ حکومت کوشش کرے گی کہ ری فوکس ہو، کیونکہ وہ کرائسس بھی چلا گیا اور یہ دوسرا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف چلا گیا. اچھا، آپ نے بات کی ہے کہ حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے اور آپ نے کہا کہ جو آپ کی معاشی پالیسیاں ہیں وہ مثبت سمت میں گامزن ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ مہنگائی کیوں اتنی بڑھ رہی ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ہم ٹماٹر کا ذکر کریں تو آج بھی وہ 250 سے 300 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. تو آپ کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کے مثبت اثرات عوام تک کب پہنچیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ٹیک سم ٹائم، کم از کم سال ایک اور لگے گا چیزوں کو زیادہ اسٹیبلائز ہونے میں، کیونکہ اس کے افیکٹس ابھی فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے، آپ کا جتنے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو طرف آپ کے جا رہے ہیں، امپورٹس آپ کا کم ہوا ہے، ایکسپورٹس آپ کا بڑا ہے. مت بھولیں کہ 5 سال میں ہمارا ایکسپورٹ 0% رہا ہے. بڑی بات کرتے ہیں نون لیگ والے. سب سے ہماری چیز اسٹرانگ چیز کیا تھی؟ کاٹن تھی. آپ پوچھیں کہ کسی بندے کو آپ پروگرام کرتے پوچھیں آپ کے دور میں کاٹن ایکسپورٹ بڑی کہ کم ہوئی؟ کاٹن تو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی، ہمارا ٹیکسٹائل جو ہماری انڈسٹری تھی وہ ویک ہوئی آپ کے. اور سب سے جو بڑا ظلم کیا گیا جس پہ ابھی ہم فوکس کریں وہ ہے ایگریکلچر، زراعت. آج بھی آپ کا 60% آدمی پاکستان میں کھیتی باڑی سے منسلک ہے. 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد جہاں اس میں کچھ اچھی چیزیں تھیں، ایک اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ جو ایک بریفنگ ہماری کیبنٹ کو دی گئی شروع کے سال میں، پچھلے سال 2012 میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے. 2012 سے 2018 تک جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، بیچ کے ان 6 سالوں میں یو وڈ ناٹ بلیو کہ وہ ملک جو 60% ایگریکلچر ایگرو اکانومی بیسڈ کنٹری ہے، 60 سے 65% سپینڈنگ ریاست پاکستان نے صوبوں مرکز کو ملا کے ایگریکلچر پہ کم کی ہے. وہ ملک جو 60% ایگریکلچر پہ چل رہا ہے، اس میں اگر 100 میں سے آپ 60 روپے کی کمی کر دیں ایگریکلچر پہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں میاں صاحب کے نواز شریف صاحب کہ بدقسمتی سوال بنتا ہے کہ ایگریکلچر تو کبھی آپ کی پرائیورٹی نہیں رہی. اس کے ساتھ تو جو آپ نے کیا، پیپلز پارٹی نے بھی بدقسمتی سے، حالانکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کی بات کرتی تھی، 100 میں سے 60 روپے آپ نے کیوں کسان کے کم کیے؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا فوکس ہمیشہ انڈسٹری تھا، تو انڈسٹری بھی تو بیٹھ گئی. اچھا، یہ بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو آپ کی حکومت نے باہر بھجوایا یا عدالت میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حالات ایسے بن گئے کہ خان صاحب کو ایسی ایک پکچر سامنے آئی وہ رپورٹ سے، اور بتایا گیا ہمیں کیبنٹ کو بار بار یہی بات بتائی جاتی کہ میاں صاحب کی صحت ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. آئی ایم سیلف وٹنس ٹو دس کہ کیبنٹ میٹنگ میں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ہماری خان صاحب سے علیحدہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اسپیسیفکلی انہوں نے پابندی لگائی ہم پہ، ہم لوگوں پہ جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں. میں تو خیر کوئی شاید اتنا زیادہ، اب پہلے میں جذباتی تھا، تھوڑا سا ایز اے پارلیمانی امور تھوڑا میں نے کم کیا، کیونکہ میری جاب اسپیسیفکیشن ایسی ہے کہ میں نے پارلیمنٹ میں ایک ماحول رکھنا ہے. لیکن ہمارے کچھ وہ ہاکس بھی جو بہت تیز بات کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار کر جاتا ہوں، تو ان کو بھی خان صاحب نے پابند کیا کہ آپ اپوزیشن کو بالکل کرٹیسائز کریں، لیکن میاں صاحب کی بیماری پہ کوئی آپ نے اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا. اچھا، آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ غزوہ ہند کی ابتدا ہو چکی ہے، اور ایک بیان آپ کا یہ بھی آیا تھا کہ ملک میں سودی نظام رائج ہے، اس وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. تو یہ بتائیں کہ غزوہ ہند کی ابتدا آپ کے خیال میں کیسے ہوئی ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت سودی نظام کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بظاہر تو کوئی اقدام جو ہے اب تک سامنے نہیں آیا. سودی نظام کا حکم اللہ کا ہے، اللہ کی حرمت ہے، یہ اللہ کے کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ یعنی کہ ماں سے زنا سے 70 گنا زیادہ گناہ ہے اس کا، سود کا. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے بالکل جیسے کہ آپ کو شیطان نے مس کیا ہو. اور قائد کیا کہتا ہے؟ کبھی کسی نے کھول کے دیکھا ہے کہ قائد کیا کہتا ہے؟ کہ جو جولائی کی ان کی سپیچ تھی سن 47 کی، جو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کی تھی، جس میں انہوں نے جو ہے سن 48 کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ I will watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle in accordance with the banking principles of Islam. اور انہوں نے یہ بھی اس میں ایک بات کی تھی کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے وہ تو خود تباہ ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنا اسلام پہ مبنی ایک معاشی نظام دینا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے اکنامک جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس چیز کو نظر میں نہیں رکھتے. دوسرا جو غزوہ ہند ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ غزوہ ہند ہوگی، اور جو ہند کے حکمران ہیں بیڑیوں میں پکڑ کے آپ کے سامنے لائے جائیں گے. میری تو بات ہی نہیں ہے، سرکار کی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. علی محمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.
ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.